بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصور آخرت کے حوالے سے جس غلط فہمی کو آج ہم نے زیر بحث لانا ہے وہ ایک ایسی شائع و زائع بات سے ہے جو ہمارے مسلمانوں میں عام طور سے پائی جاتی ہے، اور وہ قیامت کی نشانی کے طور پہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ قیامت سے پہلے امام مہدی کا نزول ہوگا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جب ان کا نزول ہوگا تو وہ پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ قائم کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اہل بیت میں سے ہوں گے، ہر جگہ عدل کا دورہ ہوگا، اور اس کے بعد دجال نمودار ہوگا اور وہ دجال کو بھی قتل کریں گے۔ یہ بھی روایات میں بیان ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ کا بھی نزول ہوگا، اور بعض روایات یہ کہتی ہیں کہ حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ دونوں مل کے دجال کو قتل کریں گے، اور بعض روایات یہ بھی کہتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ امام مہدی کی اقتداء میں نماز ہی پڑھیں گے۔ تو یہ وہ تصورات ہیں جو ہمارے ہاں بیان ہوئے ہیں، اور نزول مہدی کو یا مہدی کی آمد کو یہ کہا جاتا ہے کہ قیامت کی یہ بڑی نشانی ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ اگر یہ قیامت کی کوئی بڑی نشانی ہے تو پورے کا پورا قرآن مجید جو ہے اس پر بالکل خاموش ہے۔ مہدی کا کوئی ذکر قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں آیا۔ دوسری بات اس ذہن میں یہ رہنی چاہیے ہمارے کہ جو حدیث کی 3 بڑی کتابیں ہیں، موطا امام مالک، امام بخاری کی الجامع الصحیح اور امام مسلم کی الجامع الصحیح، ان تینوں میں بھی کوئی تذکرہ مہدی کی آمد کا موجود نہیں ہے۔ بعض اور کتابوں میں مہدی کے بارے میں ضرور تذکرہ ملتا ہے کہ وہ آئیں گے، اور یہ جیسے کہ میں نے شروع میں ڈسکرائب کیا وہی سارے معاملات کریں گے، مگر اس سلسلے میں یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ ابن خلدون نے ان تمام روایات کا استقصاء کرتے ہوئے ان سب پہ تنقید کی ہے، اور ان سب کو کے بارے میں یہ ثابت کیا ہے کہ یہ بالکل کمزور ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسی نہیں ہے جو پایہ ثبوت تک پہنچتی ہو، اور یہ بالکل ایک اجنبی تصور ہے جو مسلمانوں میں در آیا ہے، اور اس کے نتیجے میں اتنا شائع ضائع ہو گیا ہے کہ تمام مسلمانوں کی جو برانچز ہیں، شاخیں ہیں، ان میں سے اکثر و بیشتر یہ عقیدہ رکھتی ہیں کہ قیامت کے قریب مہدی کا نزول ہوگا اور اسلام کا غلبہ قائم ہوگا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ جو روایات ہیں یہ جن کتابوں میں آئی ہیں اس میں ابن خلدون نے اپنے مقدمے میں ان میں بہت تفصیل سے بحث کی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ ان میں سے ایک ایک روایت جو ہے وہ کس طریقے سے مجروح ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ چنانچہ ہمارے ہاں مسلمانوں کو اس تصور کے بارے میں نظر ثانی کرنی چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کے ماخذ میں اگر یہ بات صحیح طریقے سے بیان نہیں ہوئی۔ قرآن تو بالکل خاموش ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا، حدیث کی جو بڑی کتابیں ہیں وہ بھی بالکل خاموش ہیں، بعض اور جو حدیث کی کتابیں ہیں ان 3 کتابوں کے علاوہ ان کا میں نے تذکرہ کیا کہ وہ ضرور بیان کرتی ہیں مہدی کی آمد کا، مگر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ابن خلدون نے بہت ہی مضبوط طریقے سے جرا کر کے یہ بتایا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک روایت بھی پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتی۔ چنانچہ مہدی کی آمد کا جو معاملہ ہے وہ بالکل بھی ہم کسی طریقے سے بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہمارے سورسز میں کوئی قیامت کی نشانی کے طور پہ، ایک متحقق نشانی کے طور پہ بیان ہوا ہے۔ یہ ایک بالکل ایسی چیز ہے جو ہماری روایتوں میں در آئی ہے، جس کے نتیجے میں ایک پورے کا پورا تصور ہم نے برآمد کر لیا ہے، حقیقت میں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔